بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 11 اکتوبر سال 2020 اور دن ہے آج اتوار کا۔ میں آپ کے ساتھ سلسلہ گفتگو وہیں سے شروع کروں گا جہاں سے جناب پچھلی ویڈیو میں چھوڑا تھا۔ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں یہ بھی بتایا تھا کہ آئندہ جو میں آپ کو کروں گا، ویڈیو میں جو باتیں کروں گا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوں گی اور تسلسل ہے، کیونکہ پچھلے ویڈیو میں میں نے آپ کو آرمی چیف نے جو خطاب کیا اور اس خطاب کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی یہ بتایا تھا، اور پس پردہ پس چلمن ہو کیا رہا ہے، ملاقاتیں کیا ہو رہی ہیں، آگے ہونے کیا والا ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو اس لیے جناب پچھلی ویڈیو سن لیجئے اور اس کے بعد یہ ویڈیو سنیے، تو میرا خیال ہے کہ آپ کو چیزیں سمجھنے میں آسانی ہوگی اور میں سمجھا پاؤں گا۔ صورتحال یہ ہے کہ اپوزیشن، اور خاص طور پر اپوزیشن میں کہوں گا شریف فیملی اور مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ میدان میں اترے اور انہوں نے ایک اناؤنس کیا ہوا ہے دھرنا، لانگ مارچ، اور وہ ہر صورت میں حکومت کو گرانا چاہتے ہیں، اور ان کا ٹارگٹ صرف حکومت ہی نہیں ہے بلکہ موجودہ عسکری قیادت ان کا ٹارگٹ ہے۔ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان کہ ہم پاکستان کو فوج کے لیے ایسا بنا دیں گے جیسا کہ افغانستان میں امریکی فوج کے ساتھ ہوا، تو یہ ایک خوفناک سٹیٹمنٹ ہے، خوفناک پلاننگ ہے۔ اسی طریقے سے نواز شریف صاحب کی جو گفتگو تھی وہ بھی سرے عام کھلے عام ایک اعلان جنگ، اور اعلان جنگ ایسا کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا فوج کو ٹارگٹ کرنے کا۔ اب اس میں آپ کو بتا دوں کہ انفارمیشنز ساری موجود ہیں، اور مسلسل جو پچھلے 1 ہفتے کے اندر جو کابینہ نے فیصلے کیے وہ خاص طور پہ آپ کو ذہن میں رکھنے چاہیے کہ وہ فیصلے کیا ہیں، اور ان میں آرمی چیف اور وزیر اعظم عمران خان مسلسل ایک بات کہتے آ رہے تھے: 5th جنریشن اور ہائیبرڈ جنگ، اور سوشل میڈیا کا استعمال، سوشل میڈیا میں سماجی رابطے کی جو ویب سائٹس ہیں ان کا استعمال، ان کے ذریعے سے پاکستان میں کچھ گڑبڑ پھیلانی تھی، یہ ساری چیزیں تھیں، تو جس کی وجہ سے وزیر اعظم نے بھی انتباہ کیا، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی کیا، اور یہ ساری رپورٹ ISI نے سبمٹ کی۔ اس کے بعد کابینہ نے ان تمام ویب سائٹس پہ پابندی لگانے کا فیصلہ کیا۔ ٹک ٹاک پہ پابندی لگ چکی ہے مکمل طور پہ، جبکہ باقی جو ویب سائٹس ہیں، باقی جو سماجی رابطے کے ذریعے ہیں، ان کے لیے کابینہ نے رولز بنوا لی ہیں، PTI نے رولز بنا دی ہیں، ان پہ عمل درآمد شروع ہوگا۔ اسی دوران ہوا کیا جناب؟ ہوا یہ کہ اب مسلسل ایک چیز ہے، کیونکہ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا تو وہ کہتے ہیں جی پیمرا جو ہے اس کے ذریعے کنٹرول کر لیا جاتا ہے، الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ پرنٹ میڈیا پہ بھی کنٹرول ہو جاتا ہے کہ یعنی کہ پاکستان کا، لیکن باہر اس پہ کوئی پابندی نہیں، سوشل میڈیا پہ کوئی پابندی نہیں ہے، ان کو پکڑا نہیں جا سکتا، فیک اکاؤنٹ بنا لیں، سلسلہ شروع کر دیں۔ تو نواز شریف صاحب چونکہ مسلسل وزیر اعظم رہے، 3 دفعہ وزیر اعظم بنے، اور اس کے بعد یہی حال پیپلز پارٹی کا ہے، تو نواز شریف صاحب نے کیا کیا؟ نواز شریف صاحب پکڑے جانے کے بعد جو ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اب وہ مفرور ہیں، لیکن انہوں نے کچھ چیزیں ریکارڈ کی ہوئی ہیں، اور ان چیزوں کے ادروائز ریکارڈ نہ بھی کی ہوں، کیونکہ بطور پرائم منسٹر جو کچھ ان کے علم میں ہے وہ ساری چیزیں اب وہ آہستہ آہستہ اس کو منظر عام پہ لانا چاہ رہے ہیں، اور سب سے زیادہ وہ ہٹ کس کو کر رہے ہیں؟ پاکستان کے دفاعی معاملات کو، پاکستان کی آرمی کو، پاکستان کی دفاعی پیداوار کو۔ اور پہلا لندن میں انہوں نے ہنستے ہنستے ایک بات کہی، اور وہ ہنستے ہنستے بات کہی کہ جناب وہ جو کروز میزائل ہم نے بنائے ہیں، اور جو میزائلوں کی جتنی بھی ہماری ٹیکنالوجی ہے وہ تو ساری کاپی کی گئی ہے۔ ہنستے ہنستے وہ بتا گئے کہ کس طریقے سے امریکہ نے میزائل داغے، وہ افغانستان کی بجائے کوئٹہ میں گر گئے، بلوچستان میں گر گئے، اور بلوچستان میں گرے اور وہاں سے اٹھائی اور کاپی کی۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جناب یہ سارا کچھ جو ہم دعوے کرتے ہیں، ہماری افواج دعویٰ کرتی ہیں، ہماری دفاعی پیداوار کی جو کمپنیز ہیں
جو ہمارے انجینئرز دعویٰ کرتے ہیں، جو ہماری میزائل ٹیکنالوجی پوری دنیا میں مشہور ہے، وہ ساری کی ساری انہوں نے کہا کہ یہ کاپی کی ہوئی، ہنستے ہنستے وہ باتیں کر گئے۔ وہ ایک واضح پیغام تھا، میسیج تھا کہ میرے پاس جتنے بھی اس طرح سے ہیں، میں یہ اپنی زبان اسی طریقے سے ہی استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اب یہ ساری چیزیں درمیان میں ڈھیل چلتی رہی۔ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ ہے کہ آرمی چیف نے، میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ آرمی چیف کو یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، جو پچھلی ویڈیو میں کھل کر انہوں نے جمہوریت کی حمایت کیوں کی، حکومت کی حمایت کیوں کی، آئین اور قانون کی بات کیوں کی، ہائیبرڈ اور 5th جنریشن کی بات کیوں کی۔ یہ ساری چیزیں اس لیے کرنا پڑی کہ مختلف اوقات میں آرمی چیف سے اور اب بھی جو مطالبات کیے گئے، وہ مطالبات یہ ہیں جناب، مطالبات کیا کیے جا رہے ہیں؟ پہلے میں مطالبات آپ کو بتا دوں۔ مطالبات یہ کیے جا رہے ہیں عسکری قیادت سے کہ جناب آپ موجودہ حکومت کے پیچھے سے ہٹ جائیں، ہٹ نہ جائیں بلکہ آپ ہمیں لے کے آئیں، اور یہ یقین دہانی باہر بھی کروا رہے ہیں۔ یہ موصوف جو ہیں یہ باہر بھی یہی کروا رہے ہیں، اپنی یقین دہانیاں کروا رہے ہیں اور پریشر ڈلوا رہے ہیں، اور باہر بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ذرا سن لیجئے کہ یہ ہمیں لیکچر دیتے ہیں۔ تو کیا ہے اس وقت سچویشن؟ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ مسٹر گاڈ فادر وہ مفرور ہیں، مجرم ہیں، بھگوڑے ہیں، سزا یافتہ ہیں۔ مسٹر گاڈ فادر کے ساتھ پوری سسلین مافیا اس وقت رگڑے میں ہیں۔ گاڈ فادر کے اپنے 2 بچے باہر ہیں، وہ بھی عدالتوں کو مطلوب ہیں۔ ان کے ایک بھتیجا باہر ہے، وہ بھی عدالتوں کو مطلوب ہے۔ داماد عدالتوں کو مطلوب۔ باقی جو ادھر بیٹھے ہیں وہ بھی یا سزا یافتہ یا عدالتوں کو مطلوب یا گرفتار۔ ان پہ کیسے چل رہے ہیں، ان کا حساب نہیں دے رہے۔ میں یہ آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ اس وقت جو نیب کے پاس ایک پرفیکٹ پیٹ چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ $1044 ملین کی منی ٹریل بینک اکاؤنٹس یہ مل گئے ہیں چھوٹے میاں کے اکاؤنٹ کے۔ چھوٹے میاں کے اکاؤنٹ میں سے ان کے بچوں کے، ان کی بیوی کے، ان کے جناب 1044 ملین ٹرانسفر ہوئے۔ 127 جعلی ترسیلات پکڑی گئیں، اور مختلف اوقات میں 23 جعلی ترسیلات ہیں جناب ایک حمزہ کی، اور اس میں 29,85,000 امریکی ڈالر، پھر ان کی مسز کی ہیں 19,21,000 امریکی ڈالر، ان کی بیٹی کی ہیں 7,40,000 امریکی ڈالر، اور اس کے بعد دوسری دختر کی ہیں 7 جعلی ترسیلات ہیں 2,83,000 امریکی ڈالر۔ اسی طریقے سے ان کے داماد جو ہیں ان کے بارے میں بھی یہی کچھ ہے، 33 جعلی ترسیلات ہیں، اور ایک ایکسچینج کے ذریعے جی یہ منی ایکسچینج کے ذریعے یہ ساری ترسیلات یہ سب کچھ موجود ہے، اور یہی کچھ دوسری بڑے میاں جی کے ساتھ بھی یہی ہے۔ تو یہ ملاقاتیں کیا کر رہے ہیں؟ ملاقاتیں یہ کر رہے ہیں جناب، یہ ڈیمانڈز کی گئیں، خواہشات بیان کی گئیں کہ آپ عمران خان کا ایک سائڈ پہ ہو جائیں، عمران خان جانے اور ہم جانے، ہمیں ہارس ٹریڈنگ کرنے دی جائے۔ ارکان پارلیمان ہم کچھ جو آپ کے اثر میں ہیں آپ بھی اشارہ کریں، قومی اسمبلی میں اپنے اشارہ کریں جناب، اور اشارہ کرنے کے بعد ہمیں ہارس ٹریڈنگ ہمیں کرنے دیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے۔ ہم بندے خرید لیں گے، MNAs خرید لیں گے اور ان ہاؤس چینج لاتے ہیں، یہ حکومت گر جائے گی۔ یہ خواہش کی گئی ہارس ٹریڈنگ، یہ میں بتا رہا ہوں سیدھی بات کہ ہارس ٹریڈنگ کا انہوں نے ہارس ٹریڈنگ ہی کرنی تھی۔ یہ بھی بتایا گیا کہ اتنے آدمی ہم کر سکتے ہیں۔ یہ ساری باتیں انہوں نے انڈائریکٹ ڈائریکٹ مختلف ذریعوں سے یہ پلاننگ کر کے ان کو بتاتے رہے، اور خواہش یہ تھی کہ بس آپ پیچھے ہٹ جائیں، آپ اشارہ بھی کر دیں کہ آپ ان کے ساتھ نہیں ہیں، اور دوسرا آپ درمیان میں سے ہٹ جائیں، اور جناب ہم پھر پاور شیئرنگ کا فارمولہ آپ کے ساتھ طے کر لیتے ہیں نیا۔ یہ ایک بنیادی بات تھی۔ یہ جو بھی ان کے ساتھ براہ راست مذاکرات ہوئے، براہ راست بات چیت ہوئی، انڈائریکٹ ہوئی، بالواسطہ بلا واسطہ سب میں۔ اور دوسرا یہ کہ جناب آپ ہم پہ، اور یہ بات باہر سے بھی اسی طریقے سے پریشرائز کروا رہے ہیں۔
اور میں آپ کو متعدد دفعہ بتا چکا ہوں، ریکارڈ پہ لا چکا ہوں کہ کس طریقے سے دوسرے ملکوں کے وزراء فون کرتے رہے عسکری قیادت کو۔ تو اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ بند کمرے کی باتیں اور زبیر صاحب کے ساتھ یہ سلسلہ کلوز ہوا، اور اس کے بعد اب میں آپ کو بتا چکا تھا اب یہ کر رہے ہیں، یہ ایک ڈس انفارمیشن پھیلا رہے تھے، وہی 5th جنریشن ہائبرڈ ڈس انفارمیشن پھیلا رہے تھے اور یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ لہٰذا آرمی چیف کی طرف سے، عسکری قیادت کی طرف سے ان کو کہا گیا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہمارا کام پولیٹکس میں اس طرح سے نہیں ہے، آپ جانیں آپ کا جانے کام، موجودہ عسکری قیادت آئین اور قانون کے مطابق حکومت کو منتخب سمجھتی ہے، جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے، وہ ان کو جاری رکھیں گے۔ یہ ساری چیزیں جب ہو گئیں تو اب ان کا اظہار براہ راست کر دیا گیا ہے کہ جناب افواج پاکستان کیا سوچ رہے ہیں، یہ افواج پاکستان کا میسیج دیا گیا۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ ایک اور فیصلہ بھی ہوا ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ اب ان لوگوں کے ساتھ مزید کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ اور کیا نہیں کیا جائے گا؟ ایک اہم اقدام ہونے جا رہا ہے اور اس میں کافی ساری چیزیں موجود ہیں، اور آپ نے سنا ہوگا کہ والیوم 10 ایک جب پاناما ہوا تھا تو اس میں تھا کہ جی والیوم 10 ہے ایک، اور وہ ابھی تک بند رہے گا، والیوم 10 کو نہیں کھولا گیا تھا، اور اس کے باوجود کہ وہ جو نواز شریف صاحب کے وکیل تھے ان کو دکھایا گیا تھا کہ اگر آپ کہتے ہیں تو اس کو بھی، تو وہ بھی انہوں نے پڑھ کے واپس کر دیا تھا۔ وہ والیوم 10 اب کھولنے کا فیصلہ ہوا ہے، اور وہ والیوم 10 میں جتنے بھی پینڈنگ معاملات تھے، والیوم 10 کیا تھا؟ والیوم 10 تھا مختلف ممالک کے ساتھ MLAs میوچل لیگل اسسٹنٹس، وہ تھی، اس میں پاناما کے علاوہ اور بہت کچھ مختلف ملکوں میں کمپنیز، آف شور کمپنیز، بزنس، اس میں ایسے ملک بھی شامل ہیں جن کے ساتھ پاکستان کے سفارتی تعلقات بھی نہیں ہیں، اس میں دشمن ملک بھی شامل ہیں، جہاں پہ جن لوگوں کے ساتھ، جن افراد کے ساتھ، ان نیشنلٹی کے لوگوں کے ساتھ ان کے بزنس پارٹنرشپ ہے، اور وہ معمولی نہیں، زیادہ ہے۔ لہٰذا یہ بھی ایک ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ اب والیوم 10 جو کہ سست روی کا شکار تھا اس کو دوبارہ پوری قوت کے ساتھ لایا جائے گا۔ جی یہ چیز جواب ہو گیا، والیوم 10 کا فیصلہ ہو گیا۔ جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ والیوم 10 اب اس کے بعد کیا ہوا، نواز شریف کا پاسپورٹ سسپینڈ، CNI سے سسپینڈ، اب وہ UK میں ایک قیدی کے طور پہ ہیں، وہ صرف پاکستان یا تو وہ برطانوی پاسپورٹ لیں، کسی دوسرے ملک کا پاسپورٹ حاصل کریں، نیشنلٹی لیں، تب وہ موو کر سکتے ہیں، ادروائز وہ موو نہیں کر سکتے، یا پھر پاکستان سے دوبارہ درخواست کریں گے جناب میرا پاسپورٹ جو ہے وہ بحال کر دیا جائے۔ یہ سچویشن ہے اس وقت گراؤنڈ پہ۔ تو آنے والے دنوں میں جناب یہ وفاقی کابینہ بھی اس پہ ڈٹی ہوئی ہے، اور اگلی بات یہ میں بتا دوں کہ اس ساری سچویشن میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ایک وقت آئے گا کہ وہ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے، اور وہ اس ایک حد سے آگے نہیں جائیں گے، اور پیپلز پارٹی بالکل ان کا ساتھ نہیں دے گی، یہ بات ذہن میں رکھیے، کیونکہ وہ کیوں نہیں دے گی وہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ اور بہرحال کوئی نہ کوئی کنڈولیزا رائس ابھی بھی موجود ہیں جو چاہ رہی ہیں کہ ان کا کوئی پیچ اپ ہو جائے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں افواج پاکستان کا آ گیا، اور عدلیہ کے جو انہوں نے کیا کہنا چاہیے کہ ان کو عدلیہ کو بھی آنکھوں میں دھول جھونکا گیا تھا جعلی رپورٹس کے ذریعے، عدلیہ کو بھی اب بہت اچھی طرح چیزیں سمجھ آ چکی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ میدان میں آ چکا ہے، جس میں اخبار، اشتہار اور سب کچھ کیا جائے گا۔ ایک اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ اس بات کی پاکستان کے قوانین جو ہیں اس کی بات کی اجازت نہیں دیتے، ورنہ تو بہت ہی آسان کام ہے کہ نواز شریف صاحب کو انفارم کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ فی الحال اخبارات میں اشتہار ہوگا، اخبار اشتہار ہوگا، اور انہی دو اخبارات میں ہوگا جو پسندیدہ اخبار سمجھے جاتے ہیں نواز شریف صاحب کے، جن کو وہ استعمال کرتے رہے ہیں، اور اب انہی دونوں اخباروں میں اشتہار چھپے گا نواز شریف صاحب کا،
کہ آپ تشریف لے آئیں، آپ ایک مفرور ہیں، سزا یافتہ ہیں اور آپ عدالت کو دھوکہ دے کر بیرون ملک گئے ہوئے ہیں۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں جناب، اور آنے والے دن مزید امپورٹنٹ ہوں گے، مزید تلوار چلے گی، مزید سختی ہوگی، اور جو ماضی قریب میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اور جو اعتبار کیا، وہ شاید اب دوبارہ نہ غلطی دہرائی جائے گی اور نہ اعتبار کیا جائے گا۔ والیوم 10 بالکل واپس آ رہا ہے، اور باقی کچھ چیزیں اور بھی ہیں، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو